کورلس عثمان کے پاکستانی ناظرین کا خیال ہے کہ یہ ارطغرل کی طرح سحر انگیز اور دلچسپ نہیں ہے۔ انہیں عثمان کے کردار میں بھی ارطغرل کے کردار جیسی کشش محسوس نہیں ہوتی، مگر کیا ترک ناظرین کا بھی یہی خیال ہے؟ آئیے اس کا ایک جائزہ لیتے ہیں۔ ارطغرل کی پہلی قسط کو ریلیز ہوئے 5 سال ہو گئے ہیں۔ ان 5 سالوں میں اسے ترکی زبان میں 1 کروڑ لوگوں نے دیکھا ہے، جبکہ آخری قسط جس کا نمبر 150 ہے وہ 8 ماہ پہلے ریلیز ہوئی ہے اور اس کے ترک ویوز 95 لاکھ کے قریب ہیں، جبکہ عثمان کی پہلی قسط 2 ماہ قبل آئی ہے۔ ان 60 دنوں میں اسے 80 لاکھ کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں، جبکہ کورلس عثمان کی قسط نمبر 8 جو 3 دن پہلے ریلیز ہوئی ہے اسے صرف 3 دنوں میں 20 لاکھ سے زائد افراد دیکھ چکے ہیں۔ اس سے کورلس عثمان میں ترکوں کی دلچسپی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جو قسطیں آگے بڑھتی جائیں گی، پاکستانی ویوز کا بھی یہ شکوہ ختم ہوتا جائے گا۔ قسط نمبر 8 میں عثمان نے اس عہد کو پورا کر دیا ہے جو اس نے بابر کے بیٹے عباس کے قاتلوں سے انتقام لینے کے لیے کیا تھا۔ اس نے قاتلوں کے سرغنہ شہزادہ سلفاردو کو بھی پکڑ کر بابر صاحب کے سامنے لا پھینکا ہے۔ فی الوقت قبیلے میں بھی سب کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے ہو گئے ہیں۔ بہادر کی جان بچا کر وہ ذوالجان اور اس کی بیوی کی نظروں میں بھی اپنا مقام بنا گیا ہے۔ اب اس کا سب سے بڑا مسئلہ بالا سے شادی نہ ہونا ہے، مگر اب اس پریشانی پہ بھی اس نے قابو پا لیا ہے اور مناسب وقت کے انتظار میں ہے۔ اب زیادہ ٹاکرا عثمان اور علی شار کا ہوگا، جس طرح دوسرے سیزن میں امیر سعادتین اور ارطغرل کا ہوتا تھا۔ اب ایک ریاستی عہدیدار سے ٹکراؤ کی وجہ سے ارطغرل کی طرح عثمان بھی اپنوں کی شدید مخالفت کا سامنا کرے گا، کیونکہ دندار علی شار کو داماد بنا کر اپنی سرداری محفوظ کرنا چاہتا ہے۔ دوسری طرف عثمان اور علی شار اس رخ سے بھی مقابلہ ہوگا کہ علی شار نے بھی نظام الدین کے سامنے بالا سے شادی کی خواہش ظاہر کر دی ہے۔ علی شار چونکہ مغرور، لالچی اور نفسانی خواہشات کا غلام ہے، اس لیے عورت کا لالچ اسے اندھا کر دیتا ہے۔ پہلی مرتبہ صوفیہ کی وجہ سے باتور کو سزا دی، مگر اب کالانوس کی موت کی وجہ سے اس کا ٹکراؤ عثمان سے ہے، مگر عثمان اس کے ہاتھ آنے والا نہیں اور نہ ہی وہ عثمان پہ باتور کی طرح دباؤ ڈال سکتا ہے یا اس طرح اس کی بے عزتی کرنے کا سوچ بھی سکتا ہے۔ بظاہر اس بار عثمان بڑا برا پھنسا ہے، کیونکہ اس نے کلمجہ حصار کے سب سے بڑے کماندار، دوسرے الفاظ میں صوفیہ کے معشوق کالانوس کو قتل کیا ہے۔ اب صوفیہ کا نیا عاشق علی شار اس کو کہاں برداشت کر سکتا ہے، مگر عثمان کے ہاتھ میں ایک ثبوت ہے جس کی بدولت وہ علی شار کا منہ بند کر دے گا۔ یہ ثبوت ہے شہزادہ سلفاردو۔ یقیناً وہ اس بات کی گواہی دے گا کہ کالانوس نئے بازار میں شیخ ادابالی کو قتل کرنے گیا تھا۔ اب عثمان کا اگلا نشانہ صوفیہ ہوگی۔ اب قسط نمبر 9 میں دندار بھی علی شار کے سامنے بولنے کی کچھ جرت کرے گا۔ شاید یہ حوصلہ اسے عثمان کی موجودگی کی وجہ سے ملا ہے۔ وہ علی شار سے کہتا ہے، ہم کائی قبیلے کا آدمی ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں مانتے اور رسول اللہ کی اطاعت کے علاوہ کسی کی اطاعت نہیں کرتے، ہم خون کے آخری قطرہ تک لڑیں گے۔ اب اگلی قسط میں عثمان علی شار کو روکنے کے لیے منصوبہ بندی کرے گا۔ وہ اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے، ترکوں کے مستقبل کا تعین دشمن سے پیسہ لینے والے نہیں بلکہ وہ لوگ کریں گے جو اس کی خاطر جان اور مال قربان کرتے ہیں۔ بعض اوقات جس طرح ارطغرل پریشانی اور مایوسی کی حالت میں تنہائی میں جا کر جگانی سے دل کی باتیں کرتا ہے، قسط نمبر 9 میں بھی عثمان یہی کرتا نظر آتا ہے۔ وہ اپنے گھوڑے جس کا نام کارایائی ہے
کو ایک تنہا پیڑ کے پاس لے جاتا ہے اور اس سے دل کی باتیں کرتا ہے، مگر یہاں ارطغرل اور اس میں یہ فرق ہے کہ ارطغرل مایوسی اور پریشانی کے عالم میں دل کی باتیں کرتا ہے، مگر یہ اپنے آپ سے ایک عہد لینے کے لیے یہ باتیں کرتا نظر آتا ہے۔ وہ کہتا ہے، اے کرایائی، یہ لوگ مجھے بچہ اور نادان سمجھ کر اگنور کرتے ہیں، مگر ابھی میں نے اپنا انداز اختیار نہیں کیا۔ جب میں اپنے انداز میں اپنی مرضی کے مطابق تیز چلوں گا، تب دنیا کو فتح کر کے انصاف کا نظام قائم کروں گا، اللہ کے احکامات کے مطابق سیدھے راستے پہ چلوں گا اور اس کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکوں گا۔ ان لوگوں کے لیے رہنما بنوں گا جو شہادت کو ایک نعمت سمجھتے ہیں۔